إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفارقوا بينهم في المضاجع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر خیر امت کا لقب ہمیں عنایت فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت پانے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس کے فضل و کرم سے ابھی ہم اس خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر فرمایا، سورہ صافات کی آیات ہیں، رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور خوشخبری دی. ہم نے آپ کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو فرمایا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں خاص کر ہمارے یہ بچے ایک عظیم نعمت ہیں اللہ کی طرف سے. جن کو اولاد اللہ نے نصیب کیا ہے حقیقت میں وہ خوش نصیب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے. جہاں یہ اولاد جن کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو، اسلامی طریقے پر ان کی پرورش ہو، تو ماں باپ کے لیے بلکہ امت کے لیے، ایک معاشرے کے لیے رحمت کا باعث بن جاتے ہیں. جہاں صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام نہ ہو، دین سے تعلق نہ ہو، ایسے بچے نعمت کے بجائے پچھتاوے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی جہاں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، جہاں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کے ساتھ اللہ سے جو چیز مانگے وہ لوگ، ان میں سے ایک اولاد بھی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں. اس طریقے سے بے شمار آیتوں میں آپ کو اولاد میں بھی خاص کر نیک صالح اولاد مانگنے کی تعلیم دی گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی جو دعا آپ نے جو مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اولاد نصیب فرما، اس لیے کہ بعض مرتبہ اولاد جو ہے فتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے بچے، تمہاری یہ دولت آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں فرمایا۔ اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہارے یہ بچے، تمہاری یہ بیویاں تمہارے دشمن ہیں فرمایا۔ جہاں صحیح تعلیم نہیں ہوتی، صحیح تربیت نہیں ہوتی، وہاں پر یہ اولاد، یہ گھر والے، یہ بیوی بچے سب دشمن بن جاتے ہیں، خاص کر دینی نقطہ نظر سے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اطاعت کے بجائے معصیت پر ابھارنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہی اموال، یہی مال دولت، یہ بچے فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زبانی جو دعا آئی ہے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اولاد ہونے سے پہلے جو دعا مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے نیک صالح اولاد مانگنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو نتیجے میں فوراً دعا قبول ہوئی، اگرچہ ایک زمانے کے بعد ہی صحیح، فبشرناہ بغلام حلیم، بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی۔ فرمایا کہ بردبار بچے کی ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ادھر زکریا علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ سورہ مریم کی آیتوں میں آپ کی دعا کا انداز اس طرح بیان فرمایا اللہ تعالیٰ رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں، واشتعل الراس شیبہ، سر کے بال پک گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن پھر بھی میں تجھ سے مانگنے میں جو ہے بد نصیب نہیں ہوں، مانگتے رہوں گا تجھ سے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہنے لگے اور ایک موقع پر پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، مجھے بہترین وارث عنایت فرما۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ایک نیک صالح اولاد سے نوازا۔ تو اس طریقے سے خاص طور پر پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، ہر انسان جو اولاد کی خواہش رکھتا ہے، شادی کے فوراً بعد بچے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر مرد کو ہوتی ہے، ہر عورت کو ہوتی ہے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک صالح اولاد اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ ہر اولاد صالح نہیں ہو جاتی، اس میں بھی ہماری تعلیم کا، ہماری تربیت کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ دینی نقطہ نظر سے خاص طور پر جہاں بچے صالح ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ جہاں نیک اور صالح اولاد نہیں ہوتے وہ خود ماں باپ کے لیے بھی پچھتاوے کا ذریعہ بن جاتے، حسرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر یہاں سب سے اہم مرحلہ اللہ سے مانگنا ہے، چاہے انسان بوڑھا بھی ہو جائے، اگر اولاد نصیب نہیں ہوئی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ مانگتے رہنا۔ دعا کی قبولیت کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اولاد ہونے کے بعد ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھنا ہے، ان کی تربیت ایسے انداز سے ہو جو قال اللہ اور قال رسول کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ، خود اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ صحابہ کے جو بچے تھے ان کے ساتھ بھی دینی نقطہ نظر سے ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ کبھی جو ہے آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید ہوتے، کبھی عبداللہ بن عباس ہوتے، کبھی عبداللہ بن عمر ہوتے، کبھی امامہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بچوں سے پیار بھی کرنا، بچوں سے تعلق رکھنا، اور ان کو خاص کر نماز جیسی اہم عبادت کی ترغیب دے کر ساتھ میں لے کر چلنا۔ اس لیے کہ جب بچوں کو 7 سال میں ہی نماز کا حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے تو سب سے اہم چیز یہی ہے، بچپن سے ہی بچوں کو نمازی بنانے کی فکر ہونا۔ 7 سال سے ہی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ 10 سال کے ہو گئے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچپن میں ہی دینی نقطہ نظر سے نماز کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، نماز کی پابندی ان کے لیے جو ہے لازم کر دینا۔ ہر باپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر آنا نمازوں کے لیے، 7 سال سے ہی شروع ہو جائے، بچے جو ہے نمازی بن جائیں۔ اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے، 7 سال سے لے کر 10 سال تک اگر کسی بچے کی ٹریننگ ہو جائے نماز کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے
کہ 10 سال تک، 7 سال سے لے کر تقریباً 10 سال، سمجھیے کہ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال اگر نمازی بنا دیں مسلسل بچپن میں ہی، آئندہ چل کر نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 3 سال کی مسلسل محنت اس عمر کے اندر بچے کو نمازی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم لوگ جو فکر کرتے ہیں بلوغت کے بعد، کالج میں جانے کے بعد، ہائی اسکول میں جانے کے بعد بچوں کو نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، تب کہ جو بچہ جو ہے اس عمر سے پار ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے 7 سال سے ہی نمازی بنانے کی فکر کرو۔ جو بچہ یہاں سے نماز کا پابند ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی اس کی سنور جاتی ہے، نمازی بن جاتا ہے وہ شخص۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی بڑی دعائیں کی مکے کے لیے، مکہ والوں کے لیے، حرم شریف کے لیے، اور یہاں تک کہ اپنی فیملی کے لیے بھی آپ نے مخصوص دعا فرمائی۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ ایک تو بچوں کو ساتھ میں لے کر ٹریننگ دینا ہے اور ساتھ میں لے کر آنا ہے، لے کر جانا ہے، دوسری طرف ان کے حق میں یہ دعا بھی کرنا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی سورہ ابراہیم میں یہ دعا آئی، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اس لیے کہ ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اسلام کی نقطہ نظر میں۔ اگر اس کا آدمی اگر پابند ہو گیا ساری عبادتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ عبادت اگر نماز انسان کی زندگی میں آ گئی ہر قسم کی برائیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے، رذائل سے، ہر قسم کی گندے افکار و نظریات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ نمازی ہر قسم کے بے حیائی سے، برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ پکا نمازی بن جائے، مسلسل محنت اس کے پیچھے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہی سو رہے ہیں بچے، سونے دو، یہ جو ہے تصور نہیں ہونا۔ جو ہی نماز کا وقت آیا ساتھ میں لے کر چلے بچے۔ اب یہی چیز لقمان علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، سورہ لقمان میں انہوں نے جو نصیحت کی اپنے بچے کو، ان نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یہی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے لخت جگر نماز کی پابندی کر۔ جہاں بہت ساری باتوں کی نصیحت کر رہے ہیں وہاں خصوصی طور پر اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچہ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کر۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں اس پر صبر سے کام لینا۔ ایک باپ اپنے بچے کو یہی نصیحت کر رہا ہے، لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت اپنے بچوں کے لیے اہم نصیحت، نماز کی نصیحت ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دینا، بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اس پر جمے رہنا۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم آپ کو روزی دے رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ نماز کے ذریعے سے گویا کہ ہمارے روزی کا تعلق اللہ نے نماز سے جوڑ دیا۔ یہ بتانا ہے کہ خاص طور پر اہم عبادت نماز ہے، اس کی پابندی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی سارے مسائل اللہ حل کر دے گا، ہر قسم کے اخلاقی رذائل سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اور نماز تقرب الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور عبادات میں سب سے اہم سوال جو ہوگا قیامت کے دن یہی نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اگر آدمی کامیاب ہو گیا تو ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نقطہ نظر بچوں کو بٹھانا ہے کہ ہمیشہ نماز کی پابندی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ امامہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے نماز میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، چھوٹی بچی ہے، رکوع میں جا رہے ہیں تو نیچے اتار کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے سے جب کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ اٹھا کے اوپر رکھ اپنے کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے جا رہے ہیں۔ بچوں سے کنیکشن ضرور ہے، تعلق ضرور ہے،
امامت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ ڈال کر کے۔ بچوں سے محبت کی دلیل ہے اپنی جگہ میں، لیکن نماز کے وقت میں نماز اور نماز میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ سب سے اہم چیز نماز کی پابندی، سب سے اہم چیز نماز کی پابندی پر بچوں کو نمازی بنانا، بڑی عمر ہونے کے بعد فکر کرنے کے بجائے شروع سے ہی اس کا اہتمام کرنا۔ دوسری چیز خصوصی طور پر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بچوں کے دلوں میں بٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتایا ہمیشہ بچوں کو ساتھ میں رکھتے تھے، سواری میں اونٹوں پہ سوار ہوتے، خچر پہ سوار ہوتے، اپنے ساتھ اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر سوار ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سوار ہیں پیچھے، آپ فرما رہے ہیں یا غلام، اے میرے بچے ذرا غور سے سن، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو جو ہے چند کلمات، چند ضروری باتیں سکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرنا۔ کیا اللہ کی حفاظت کریں گے؟ اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کی شریعت کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے واجبات پر عمل کرو، اس کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھو، اس کے حرام کردہ چیز سے دور رہنا، یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ اگر تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ نے دین کے اندر خاص طور پر تقدیر کا جو معاملہ ہے آپ نے معصوم بچوں کے ذہن میں بٹھا کر فرمایا دیکھو سارے انسان مل کر اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہیں نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہارے جان کے دشمن بھی ہو جائیں، تمہاری جان نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما كتب اللہ لک۔ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے اختیار میں، روزی کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے، موت اور حیات کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں، نفع اور نقصان کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں، بیماری اور شفا کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، لوگوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اس مختصر وقت کے اندر معصوم بچوں کو۔ تو یہ چیز ہمارے اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ اور ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو دیکھا ایک بچہ جو ہے برتن میں ہاتھ ڈال رہا تھا ادھر 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 ادھر۔ آپ نے بچے کو روک دیا، کہا دیکھو بیٹا ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یا غلام سم اللہ، اے بچے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ بول کر کھانا۔ پھر فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ تیسرا حکم دیا کل مما یلیک، جو قریب میں ہے وہاں سے شروع کرو، درمیان میں ہاتھ مت ڈالنا، اس لیے کہ رحمت اور برکت وہاں نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے میں بھی ساتھ میں رکھ کر تعلیم دے رہے ہیں کہ جو ہے درمیان میں ہاتھ مت ڈالنا، سیدھا ہاتھ استعمال کرنا، اللہ کا نام لینا، جو قریب ہے وہاں سے شروع کرنا۔ اور ایک موقع تھا مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کھا رہے تھے، بعض حضرات جو ہے ڈبل ڈبل کھجور اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجلس کے آداب کا طریقہ ہے کہ ہر آدمی جب لے رہا ہے تو تم بھی ایک ایک لو کھجور۔ تو ہر چیز میں آداب سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچوں سے محبت ضرور ہو، بچوں کے لیے وقت دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں سکھائی ہوئی باتیں ان کے ذہنوں میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے جو ہے پتھروں پر آپ لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پیچھے یہی سب سے اہم حکمت تھی۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی باتیں، شریعت کی باتیں، احکام کی باتیں ان کے ذہن میں بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک کھجور اٹھا کے کھا لیے، کھانے جا رہے تھے، آپ نے فوراً فرمایا کخن کخن، تھوک دو تھوک دو۔ فرمایا دیکھو آل محمد کے لیے زکوٰۃ وغیرہ جائز نہیں ہے، آل محمد کے لیے، حالانکہ بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس جگہ میں ہم لوگ یہی تعویل کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی بتا دیا دیکھو آل محمد کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں حلال ہوتی ہیں، آل محمد کے لیے بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا، تعلیم کے اندر، تربیت کے معاملے میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قریب میں سنیں آپ حضرات۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام، جو شیر خوار بچے ہیں، حضرت حاجرہ کے ساتھ مکے میں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایسا نہیں کہ جو ہے غافل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے فلما بلغ معہ السعی، بار بار آتے رہے، درمیان میں جاتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مانوس بھی ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، دوڑنے کے لائق ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ باقاعدہ جو ان کی نگرانی بھی کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، اگرچہ کہ آپ شام میں تھے، اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، حاجرہ علیہ السلام اپنے ماں کے ساتھ۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم پیسے دے دیں بچوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر بنانا ہے، فیوچر کے چکر میں جو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، دینداری سب سے اہم چیز ہے، دینی تعلیم سب سے اہم ہے، ان کی نگرانی دینی نقطہ نظر سے یہ اہم ہے، یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے فیوچر کو محفوظ کرنا، اس کے واسطے جو ہے ان کے لیے پراپرٹی جمع کرو، ان کے نام سے جو ہے فکسڈ ڈپازٹ میں پیسے رکھو، ان کی تعلیم کے نام سے فلاں لون کے اندر یا جو ہے انشورنس کے اندر پیسے رکھو تاکہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد استعمال کریں فلاں۔ یہ پیسہ سب کچھ اصل نہیں ہے۔ بچوں کے لیے مستقبل میں کام آنے والی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یہ پیسہ انسان کو باغی بناتا ہے، یہ دولت انسان کو جو ہے باغی بنا کے چھوڑ دیتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسی کیسی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر۔ منصور خلیفہ جو ہے، منصور رحمہ اللہ جب خلافت سنبھالے تو انہوں نے ہشام بن مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ سے درخواست کی، آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو حضرت مقاتل نے پوچھا، آپ کس بات کی نصیحت چاہتے ہیں؟ جو چیز آپ دیکھے ہیں یا آپ نے سنا ہے، کس بات کی میں آپ کو نصیحت کروں؟ تو خلیفہ منصور نے کہا، جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہی چیز مجھے یاد دلاؤ اور نصیحت کے طور پر بتاؤ۔ تو حضرت مقاتل بن سلیمان نے کہا، دیکھیے، آپ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گزر چکے ہیں، ان کے 12 بچے تھے، ان کے وفات کے وقت میں جو ترکہ انہوں نے چھوڑا تھا 18 دینار تھے، کفن دفن میں 9 دینار چلے گئے، باقی بچ گئے 9 دینار۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، ما ترکت لابنائک، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، خوف الہی ان کے دل میں بٹھایا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی سرپرستی اللہ کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر ادھر اور ایک مثال دے کے بتاتے ہیں، ہشام بن عبد الملک، وہ بھی خلیفہ ہوئے، ان کے وفات کے وقت میں بھی 11 بچے تھے، اور ہر بچے کو جو ترکے میں پراپرٹی میں جو کچھ دولت ملی، یہ 1 ملین دینار ملے۔ پھر حضرت مقاتل نے کہا خلیفہ سے، امیر المومنین، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں صدقے کے طور پر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، محض تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر رہے تھے۔ میں نے ہشام بن عبد الملک کے اولاد کو اسی ٹائم میں دیکھا کہ وہ لوگ بازار میں بھیک مانگ رہے تھے، جبکہ ان کے والد نے جو چھوڑا تھا ایک بچے کے لیے 1 ملین دینار اس زمانے کے حساب سے۔ تو پیسہ سب کچھ اصل نہیں ہے، اصل چیز دینداری ہے، جہاں دین ہے تو سب کچھ ہے۔ اب اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک انسان کی زندگی جو بنتی ہے نکاح کے ذریعے سے، اس رشتے کے انتخاب کے بارے میں جس چیز کا آپ نے زیادہ اہمیت دی، فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ اگرچہ کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی دینداری دیکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم خوشحال رہو گے۔ تو اصل نقطہ نظر ہمارے پاس دینی ہو،
یہ دنیا سب کچھ اصل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے بس، یہاں چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں پھر چلے بھی جائیں گے، لیکن حقیقی گھر ہمارا کون سا ہے؟ آخرت کا، وہ سنبھالنا ہے، اس کے لیے جو ہے گھر بنانا ہے، وہاں کی راحت کے لیے پورا خیال کرنا ہے، اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور ایسی تربیت ہمارے اپنے بچوں کی کرنی ہے کہ کل ہماری وفات کے بعد بچے ہمارے حق میں کم از کم دعا تو کریں، والدین کے حق میں دعا کریں۔ نیک اور صالح اولاد ہونے کی سب سے اہم دلیل کیا ہے؟ وفات کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان تو مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 راستے سے انسان کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں سے ایک چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح بچہ جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے، ولد صالح یدعو لہ۔ جب ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے نہیں ہوگی تو ہمارے وفات کے بعد کہاں ہمارا خیال کریں گے؟ تو نیک اور صالح اولاد بنانے کی فکر ہمارے پاس ہو، اور ان کو جو ہے ایسی ہی تربیت ہمیں کرنی ہے جیسا ہمارے اسلاف نے کیا، نیک کاموں میں اپنا انہیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، نمازی بنانے کی فکر لاحق ہوئی ہے، اور جھوٹ بولنے سے، ہر قسم کے گناہوں سے انہیں دور رکھنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہے خاص کر اپنے اولاد کی تربیت میں اچھے اخلاق ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، انہیں اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے، اس کی فکر ہونی ہے۔ خاص کر یہ 4 باتیں ہیں، خاص کر کے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ہمیشہ سے یاد دلائیں۔ اللہ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ دوسری چیز، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا اس کی نعمتوں پر، اور نعمتوں میں جب بندہ اضافہ چاہتا ہے تو شکر کے راستے سے ہی وہ چیز حاصل ہوتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور تیسری چیز جو ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، استغفار۔ استغفار، ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو قوم ہمیشہ استغفار پڑھتی ہے، استغفار کرتے رہتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہتی ہے، اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، عذاب عام کو اللہ ٹال دیتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے فادعونی استجب لکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ یہ 4 باتیں ہیں، خصوصاً ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے غفلت، اللہ سے غافل ہونا یہ سب سے بڑا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور ذکر الہی سب سے اہم چیز ہے، ذکر الہی سب سے اہم چیز، ہمیشہ زبان پر اللہ کو یاد کرنے کے کلمات ہوں، زبان پر اللہ اکبر۔ ابھی آپ عشر ذی الحجہ میں تکبیرات کا اہتمام کیے، وہ تکبیرات جو ہے عشر ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بندہ پوری زندگی میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی بڑائی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ تکبیرات جو ہیں زندگی میں ہمیشہ اس کا بڑا اہم رول ہے۔ تکبیرات کا اہتمام فجر کی نماز سے آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مؤذن جو ہے اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے سے، اقامت ہوئی اللہ اکبر کے ذریعے سے، نماز شروع ہوئی اللہ اکبر کے ذریعے سے، رکوع میں گئے اللہ اکبر کے ذریعے، سجدے میں گئے اللہ اکبر کے ذریعے سے، یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی اللہ اکبر استغفر اللہ، اقامت بھی اللہ اکبر، اذان بھی اللہ اکبر، ذبح کر رہے ہیں آپ جانور، بسم اللہ اللہ اکبر، سواری پہ سوار ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی ہمیشہ زبان پر ہونا، اللہ کی بڑائی ہمیشہ زبان پر ہونا۔ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھتے رہیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی رہے گی۔ صفا مروہ میں، یہاں تک کہ طواف میں بھی ایک حاجی جب طواف شروع کرتا ہے، وہاں بھی حجر اسود کے پاس شروع کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، صفا مروہ میں پہنچا وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہر عبادت میں خصوصی طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہمیشہ بیان کرنا،
پوری زندگی میں اللہ کی بڑائی کا اہتمام کرنا. فاذکرونی اذکرکم کا یہی فائدہ ہے. آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو مرحلہ ہے شکر کا، یہ تعلیم دینا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. ناشکری کا یا جو ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کلمات زبان پر ادا ہوں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ تم شکریہ ادا کرتے رہنا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اللہ برکت دے گا. آج بے برکتی کا جو سوال ہے، رونا ہے، اس کا اصل سبب ہماری زندگی میں اہم چیز شکر کا جذبہ ختم ہو گیا. عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہے، مردوں میں بھی بیماری عام ہے، اگرچہ کہ زیادہ ہے عورتوں میں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر عورتوں سے خطاب کر کے کہ تمہارے اندر دو بیماریاں بہت عام ہیں، ایک تو ناشکری کا جذبہ اور دوسری طرف شوہروں کی نافرمانی. اسی وجہ سے میں نے تمہاری ایک بڑی تعداد جہنم میں دیکھا ہے. تو یہ چیز خاص طور پر شکر کا جذبہ ہمیشہ زبان پر ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فرمایا. اور تیسری چیز استغفار، زبان پر استغفر اللہ کے کلمات ہمیشہ ہوں. یہی چیز بچے سیکھیں گے. ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہی چیز بچے سیکھیں گے، چاہے ذکر ہو، شکر ہو، استغفار ہو. کہ بچہ جو الگ سے کوئی چیز نہیں سیکھتا ہے، بچہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے. ہم اگر ہماری زبان میں ذکر کے کلمات ہوں، شکر کے کلمات ہوں، بچہ وہی سیکھتا ہے. اگر ہماری زبان میں گالی گلوچ ہو، وعدہ خلافی ہو، یا جھوٹی باتیں ہوں، یا دوسروں کا مذاق اڑانا ہو، یا اللہ کی نافرمانی کی کلمات ہوں، تو بچہ وہی سیکھتا ہے. سب سے پہلا مدرسہ جو بچے کے لیے اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے ماں کا گود ہوتا ہے. وہیں سے بچہ سیکھتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے، اور بگڑتا بھی وہیں سے ہے. ماحول کے لیے سب سے پہلا ماحول جو گھر کا ماحول ہوتا ہے. نماز کا معاملہ ہے، اگر ماں باپ نمازی ہوں گے تو بچے آٹومیٹک نمازی ہوں گے انشاءاللہ. جہاں گھر میں اگر وہ ماحول نہ ہو تو بچے سیکھ نہیں سکتے الا ماشاء اللہ. قرآن کے اندر دیکھیے کیسی کیسی تعلیمات دی جا رہی ہیں بچوں سے متعلق. فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کے کمرے میں آنے سے پہلے بھی براہ راست آنے کے بجائے اجازت لے کر اندر آئیں، جیسا کہ پہلے کے لوگوں نے اجازت طلب کی. 3 اوقات بتائے گئے، ان میں جو ہے اجازت لے کر ہی آنا، گھر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے کمرے میں آنا ہو، اجازت لے کر آنا. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد، پھر اسی طریقے سے رات عشاء کی نماز کے بعد. یہ اوقات 3 اوقات میں بتایا کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں تو اجازت طلب کر کے اندر آئیں، سلام کر کے آئیں، اجازت لے کر آئیں. تو گھر کا ماحول دینی ماحول ہونا ضروری ہے. 1000 معلم 1000 سکھائے، لیکن ماں باپ کی تربیت اور تعلیم کا جو اثر ہے وہ سب سے پہلے بچہ وہیں سے قبول کرتا ہے. چوتھی چیز جو خاص کر کے دعا جو فرمایا. تیسری چیز استغفار، ہمیشہ زبان پر استغفر اللہ کے کلمات ہمیشہ ہوں، بچہ وہیں سے سیکھتا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ ہمیشہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جو بندہ ہمیشہ استغفر اللہ کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رنج و غم دور کر دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے باہر نکال دیتا ہے. اور خصوصاً عذاب عام کو روکنے والی چیز استغفار بھی ہے. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز اگر ہے تو یہ استغفار ہے. بلکہ جو بارش لانے والی چیز بھی وہی استغفار ہے. اولاد نہیں ہے، شکایت ہے، تو وہاں بھی کہا گیا استغفار کرو. اناج کی کمی ہے، کہا وہاں بھی استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. موسلادھار بارش کے لیے، اولاد کے لیے، ندیاں بہنے کے لیے، خوشحالی عام ہونے کے لیے استغفار کی بڑی اہمیت سورہ نوح میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور آخری چیز ہمیشہ دعا. ہمیشہ بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز اللہ سے مانگے. بچوں کی تربیت کے لیے بھی دعا مانگے، ربی حبلی من الصالحین.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بال بچوں سے، ہماری بیویوں سے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، لوگوں سے شکایت کر کے کوئی فائدہ نہیں، یا ان بچوں کے لیے جو ہے خاص کر مادی اعتبار سے انہیں مال و دولت چھوڑ کر جانے سے بچے جو ہے متقی نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، دینی اعتبار سے ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے سوچ کو، ان کے فکر کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عادات کو، کھانے کو، پینے کو، ہر معاملے میں اسلامی نقطہ نظر سے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ خیر من الادب الحسن او کما قال علیہ السلام، یہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے بہترین ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ما نحل والد ولدہ، ایک باپ اپنے بچے کے لیے جو تحفہ دے رہا ہے، سب سے بڑا تحفہ بہترین ادب، بہترین اخلاق، فاضلانہ اخلاق، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا، اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسے پیش آنا، یہ سکھانا۔ بچے اگر بہک بھی جاتے ہیں فوراً ان کی اصلاح کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، یہ ماں باپ کی سب سے بڑی دولت یہی ہے جو بچے کو مل رہی ہے، ادب حسن، اچھا ادب سکھانا، اچھی تعلیم کا انتظام، قرآن کی تعلیم، نماز کی تعلیم، دعائیں سکھانا۔ جو بچہ جو ہے یہاں سیکھ لیتا ہے زندگی بھر وہ کے لیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز جنازہ میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ پہلی تکبیر کے بعد دوسری اور تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس لیے کہ بچپن میں جو ہے اس کا اہتمام نہیں ہوا، آخر تک بھی اس کا اہتمام نہیں ہوا الا ماشاء اللہ۔ یہ جو مکتب ہے مساجد کے اندر، چھوٹے چھوٹے مکتب جو پڑھائے جاتے ہیں، قرآن اور دعائیں وغیرہ، یہ بہت قیمتی ہیں۔ ورلڈ لیول میں جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام یونیورسٹیوں میں سب سے اہم یونیورسٹی یہی مکتب ہے، جہاں بچوں کو بنیادی طور پر ہی ان کے اخلاق، ان کے دین، ان کے احکام، شریعت کی باتیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ جو بچہ یہاں سیکھ لیتا ہے صحیح معنی وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ مکاتب کا اہتمام ہونا، بچوں کے لیے قرآن کا انتظام کرنا، قرآن کی تعلیم کا۔ دنیا کے اندر لوگ رشتے کرتے ہیں، رشتوں میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بچے قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے۔ عام طور پر مادی نقطہ نظر سے جب جو کسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں شادی میں تو زیورات پر نظر ہوتی ہے، بینک بیلنس پر نظر ہوتی، خاندانوں پر نظر ہوتی، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا الا ماشاء اللہ کہ قرآن کی تعلیم بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مکمل قرآن پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، نماز پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، نماز جنازے میں کیا دعا پڑھتے ہیں، سجدے سہو کب کرنا کا کیسے کرنا، جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، یہ سب سیکھنا سکھانا انہی مکاتب سے ہوتے ہیں۔ یہی ایک باپ کا صحیح تحفہ بچے کے لیے ہوتا ہے، خود سکھائے یا کم سے کم انتظام کرے، یا اپنے مساجد اور مکاتب میں جہاں اس کا اہتمام ہے وہاں باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا۔ جب تک ہم اپنے بچوں پر اس ناحیے سے محنت نہیں کریں گے یہ بچے ہمارے بعد صحیح نہیں ہو سکتے الا ماشاء اللہ۔ تو خاص کر آج کے دور میں اپنے بچوں پر صحیح معنی فکر کرنا ہے، اور یہ دعا ہمیشہ کرنا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا۔ اس لیے کہ دین کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے، اگر وہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ گئی تو سمجھیے کہ اسلام پورا انشاءاللہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، گورنروں کے نام میں خط لکھے۔ کیا لکھے خط میں؟ کہا یہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ لوگ فلاں کام کیے یا یہ کام کیے، یہ اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، میں یہ کہتا ہوں تمہاری زندگی میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اگر تم نے نماز کی پابندی کر لی، اللہ کا حق ادا کر دیا تو تم ضرور سب کا حق ادا کرو گے، اگر تم اللہ کے حق کو ضائع کرو گے دین کے سارے مسائل تم ضائع کر دو گے۔ نماز کی اگر پابندی ہوگی، اللہ کا حق برابر ادا ہوگا تو اللہ کے بندوں کا حق بھی صحیح ادا ہوگا۔ فرمایا جو بندہ یہاں ضائع کرے گا اللہ کا حق، دنیا کے سارے معاملات میں وہ جو ہے سب کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں کرے گا۔ بول کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں یہی لکھا۔ تو بہرحال اولاد کی تربیت پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت بھی ہے، محنت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ آج بگڑے ہوئے نوجوانوں کے پیچھے ہماری صحیح تربیت اگر نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک اہم سبب ہے۔
جہاں بچے بگڑتے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، عادات اگر خراب ہیں، اس کا اصل سبب جو ہے ہم ماں باپ جو ہے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے خلیجی ممالک میں 2 سال 5 سال بیٹھا ہوا ہے، پیسے بھیجتا ہے، لیکن بچوں کی صحیح تربیت کیا ہوئی، جب آگے دیکھتا ہے تو جو ہے افسوس کرتا ہے، اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے۔ پیسہ کما کر بچوں کو دے دینا، کھلا دینا، پلا دینا یہ اہم نہیں ہے، بچوں کو دیندار بنانا یہ اہم ہے، ان کی آخرت کی فکر کرنا یہ اہم ہے، اس لیے کہ ہم سب مسئول ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ آپ سے ضرور سوال کرے گا، یہ یاد رکھنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ماں کو بھی، باپ کو بھی، خاندان کے بڑوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم نے کیا خیال رکھا۔ الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے، یہ اولاد نعمت ہے اگر ان کی صحیح تربیت ہو جائے۔ یہ اولاد جن کی صحیح تعلیم نہ ہو، صحیح تربیت نہ ہو، اسلام پر ان کو ہم باقی نہیں رکھیں گے تو پچھتاوے کا باعث بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، اللہ نہ کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اعلیٰ اولاد کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اعلیٰ اولاد کو اللہ تعالیٰ صالح بنائے، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اپنے مومن بھائیوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز پڑھنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔